السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعے کو اور سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور پھر رمضان کے 3 عشروں میں سے عشرۂ آخرت کو خاص فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذی الحج کے پہلے عشرے کو بھی فضل و رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا گیا ہے اور اسی لیے حج بھی انہی ایام میں رکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے اور کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت اور کچھ سالوں کو دوسرے سالوں پر فضیلت یا کچھ مہینوں کو دوسری مہینوں پر فضیلت کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان ہمیشہ موٹیویٹڈ رہے اور وہ زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کے لیے تیار رہے یا ولنگ ہو، کیونکہ ہر دن میں یا ہر مہینے میں اگر انسان خاص عبادات کرتا ہے یا اعمال کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو ہمارے لیے ایز اے گفٹ ہمیں پرووائڈ کیا ہے تاکہ ہم کچھ اعمال کر کے بہت زیادہ نیکیاں اور اجر اور ثواب کما سکیں، اور اس سے انسان موٹیویٹڈ بھی رہتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ان میں جو عمل کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب عام دنوں سے بہت زیادہ ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت یا اس کی ویلیو اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی کہ عشرہ ذی الحج سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے اور پھر کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹے بلکہ اپنی جان و مال قربان کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو کہ جس میں جان و مال سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے اور جہاد کرنے والا شہادت پا جائے تو وہ جہاد البتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ محبوب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحج میں محبوب ہے، یعنی کہ ان 10 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے اور ان 10 دنوں میں جو عبادات کی جائیں گی وہ عام دنوں کی عبادات سے زیادہ محبوب قرار دی گئی ہیں اور ان کا اجر و ثواب عام دنوں کی عبادات سے کئی گنا زیادہ ہے۔ عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کی قیام کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل صالحہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحج کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں، یعنی کہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے ان کا ثواب بھی دگنا دیا جائے گا یا دگنا ہوگا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لے کر آئے یا واپس نہ آئے، یعنی کہ وہ شخص بھی شہادت پا جائے، یعنی جان و مال سب قربان کر دے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو وہ والا جہاد ان دنوں سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ عشرہ ذی الحج میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہترین ہے اور زیادہ محبوب ہے، کیونکہ عشرہ ذی الحج میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، یعنی کہ بقرہ عید کے شروع کے 10 دنوں کی اہمیت اس بات سے واضح ہو جاتی ہے یا فضیلت اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں 1 روزہ رکھے تو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، 2 روزے رکھے گا تو 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر کوئی مرد خدا اور آخرت کا حریص 10ویں تاریخ کو چھوڑ کر باقی پورے 9 دن کے روزے رکھ لے تو اس کو 9 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ تو دن کی فضیلت ہوئی نا، اور شب کی فضیلت کو یوں سمجھ لیں
کہ اول تو رمضان المبارک میں شب قدر مل جانا کوئی یقینی عمل نہیں، مطلب کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کو ان 10 راتوں کی عبادات میں شب قدر مل گئی، پھر مل جائے تو وہ صرف ایک ہی شب کی فضیلت ہے، لیکن یہاں اس عشرے کی ہر شب میں جاگ کر ہر شخص شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، اور شب قدر کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر بتایا گیا ہے جن میں تقریباً 30,000 راتیں ہوتی ہیں، تو گویا شب قدر میں عبادت کرنا 30,000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب ان 10 دنوں کی راتوں میں عبادت کر کے ہر شخص یہ ثواب عظیم حاصل کر سکتا ہے۔ آخرت کی کمائی حاصل کرنے والے آگے بڑھیں اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، یعنی کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمائیں، زیادہ سے زیادہ بہترین عمل کریں۔ اسی طرح کچھ خاص وظائف ہیں جو ان 10 دنوں میں اگر کیے جائیں تو ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ 700 مرتبہ پڑھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو 700 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ اگر آپ سبحان اللہ و بحمدہ ان 10 دنوں میں پڑھیں گے تو آپ کے گناہ چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی مٹا دیا جائے گا اور آپ کو دگنا ثواب دیا جائے گا، یعنی کہ آپ کو دگنا اجر و ثواب اس عمل کا ملے گا۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ ان میں سب سے ہلکی بیماری رنج و الم ہے، یعنی کہ اگر آپ ان 10 دنوں میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے اس کا ذکر کریں گے تو جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو انسان کی لائف میں پرابلمس ہیں وہ آلموسٹ ختم ہو جائیں گی، اور ان میں جو سب سے ایک جو چھوٹی پرابلم ہے، اس وظیفے کو کرنے سے جو سب سے چھوٹی پرابلم ہے جو ختم ہو جائے گی وہ ہے انسان کے دکھ درد یا رنج و الم۔ کوئی بھی دکھ، کوئی بھی پریشانی جو انسان کو درپیش ہو، جب وہ یہ عمل کرے گا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے اس کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ اس سے ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی کو دور کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تیسرا وظیفہ ہے وتر نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص ماہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ تک ہر رات وتروں کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ کوثر اور اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، یعنی کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور اس کے ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں لکھے گا اور اس کو 1000 دینار صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ اگر آپ ان 10 دنوں میں اس عمل کو کریں، ہر وتر نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے الحمد شریف کے بعد سورۃ کوثر اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں اور 10 دنوں تک یہ عمل کرتے رہیں تو انسان کے بالوں کے برابر یا انسان کے سر کے بالوں کے برابر جو ہے نا 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 1000 دینار صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ چوتھا وظیفہ ہے ماہ ذی الحج کے 3 روزے رکھیں۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحج سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں، یعنی کہ باقی عام دنوں میں جو عبادات کی جاتی ہیں وہ بھی پسندیدہ عمل ہے، اوبویسلی ان کا بھی ایک ثواب ہے، لیکن ان دنوں میں جو 10 دن ہیں ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جو عبادات انسان کرتا ہے کثرت سے وہ زیادہ محبوب ہے بنسبت عام دنوں کے۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ اس لیے اگر پاسبل ہو اور ممکن ہو اور آپ میں اتنی ہمت اور طاقت ہے تو آپ جو ہے نا عشرہ ذی الحج کے بہتر تو یہی ہے کہ آپ 10 روزے رکھیں، لیکن اگر آپ 10 روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ 3 روزے ضرور رکھیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے اور آپ ان 10 دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ قرآن پاک میں ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کو سورہ فجر میں واضح کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والفجر ولیال عشر۔ بہت سے علماء اکرام کا قول ہے
کہ 10 راتوں سے مروی ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، اور فجر سے مراد بعض کے نزدیک عید الاضحیٰ کی فجر ہے۔ اوکے، اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کی قسم کھانا ان کی فضیلت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو اعمال ان 10 دنوں میں کیے جائیں وہ دوسرے دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں؟ فرمایا، ہاں، جہاد سے بھی زیادہ، مگر جس نے اپنی جان اور مال سب قربان کر دیا اور واپس نہیں آیا، اس صورت میں جہاد زیادہ محبوب ہے، اس صورت میں جہاد زیادہ افضل ہے۔ اس لیے ہمیں ان 10 دنوں اور راتوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً ان اعمال کا جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اب ان دنوں میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، دن کا روزہ اور رات کی عبادت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ان میں کچھ خاص ذکر بھی کیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں یا جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ان 10 راتوں میں ایک عمل زیادہ، یعنی کہ ان 10 راتوں میں ایک ذکر زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تسبیح سبحان اللہ کی کثرت کرو۔ یعنی کہ اگر آپ یہ تسبیح، تحلیل، تحمید اور تکبیر اور تسبیح کریں گے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو میزان میں بہت بھاری ہیں۔ ہر ایک کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگتا ہے، گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں، ان کا ثواب احد سے بھی بڑا ہے۔ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور الحمدللہ پورے کو بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر آسمان و زمین کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے۔ ذی الحج کا روزہ اور اس کی فضیلت، جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی 10 روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ 9 ذی الحج کا ایک روزہ ضرور رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 9 ذی الحج کے دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحج کے پہلے 10 دن ہوں اور آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخنوں کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی کہ نہ کاٹے۔ اس کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے گی، اور جو رحمت حاجیوں پر برسے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ہم پر بھی برسے گا۔ تکبیرات اور تشریق، 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ ہر نمازی فرض نماز کے سلام کے بعد ایک بار کہے۔ تکبیرات پڑھنا مرد و عورت پر واجب ہے، مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ سے پڑھیں۔ 10 ذی الحج کی رات کا قیام، 10 ذی الحج کی رات کو عبادت اور قیام کرنا بہت ہی افضل ہے، اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، یعنی کہ یہ ایک بہت ہی افضل عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس آدمی نے دونوں عیدوں کی راتوں کو ثواب کی نیت سے زندہ رکھا، یعنی کہ وہ جاگتا رہا، عبادت کی غرض سے جاگتا رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے میوزک لگا دیے اور ساری رات آپ جو ہے نا ڈانس پارٹی وغیرہ کرتے رہے اور آپ نے کہا کہ اوکے ہم نے راتوں کو زندہ رکھا۔ نہیں، ان راتوں میں آپ نے عبادت کرنی ہے، عبادت کر کے ان راتوں کو آپ نے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گی، یعنی کہ قیامت کے دن۔ 10 ذی الحج کے دن عظیم عمل جانور کی قربانی ہے۔ ہر صاحب نصاب مرد و عورت پر قربانی واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو طاقت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ویورز، اس چھوٹی سی ویڈیو میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے۔ جس سے جتنا ہو سکے وہ اتنا زیادہ عمل کرے تاکہ اسے اتنا زیادہ اجر و ثواب مل سکے، یعنی کہ آپ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ بہترین اعمال کریں اور عبادات کریں اور دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔